الرحمن الرحیم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ عید الاضحیٰ کا اسپیشل لائیو سیشن لے کے ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح سے موجود ہیں جامع امت علامہ محمد سعید احمد اسد صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ۔ اور انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ پکا یہ یقین ہے کہ اس جیسا سیشن یہ پہلا سیشن ہوگا جو استاد صاحب کے ساتھ اس طرح کا ہم لائیو کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا کوشچن استاد صاحب محمد زبیر صاحب لاہور سے کہتے ہیں، کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر حلال چیز کھا لیتا ہوں، کبھی منع نہیں کیا، اور الحمدللہ نہ ہی کسی کھانے میں عیب نکالا ہے۔ لیکن جو طبعاً پسند ہے وہ ہے سبزی، گوشت مکس، سالن، اور سبزیوں میں بھی کدو شریف۔ ایک تو طبعاً بھی یہ مجھے پسند ہے، اور پھر دوسرا اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اما بنعمت ربک فحدث، میری طبیعت ہی ایسی اللہ نے بنا دی ہے کہ مجھے وہی چیز پسند ہے جو میرے آقا کو پسند تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے لوگ جلسوں پر بلاتے ہیں تو میزبان پوچھتے ہیں حضور آپ کے لیے کیا کھانا پکایا جائے، تو میں نے یہی کہتا ہوں سبزی ڈال لینا یا پتلا سا شوربہ جس میں میں روٹی بھگو کر کھا سکوں۔ تو سب نیکسٹ کوشچن عمر ڈار صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں زندگی میں کیا کرنا چاہتے تھے جو ابھی تک خواہش ہے کر نہیں سکے؟ میں نے بڑی کوشش کی کہ اہل سنت کا آپس میں اتحاد ہو جائے، بڑی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اہل سنت متحد نہیں ہو سکے۔ اسی مقصد کے لیے ہم نے سنی اتحاد بھی بنایا تھا، لیکن وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ پھر میری اب خواہش ہے، وہ بھی ابھی تک پوری نہیں ہو سکی، کہ اہل سنت کے ساتھ ساتھ پوری امت کو بھی قرآن و سنت پر اکٹھا کر دیا جائے۔ خاص طور پر جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتے ہیں، یعنی علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث، ان کے ساتھ ہمارے جھگڑے ہیں 3، اللہ کرے وہ کتاب و سنت کے مطابق حل ہو جائیں۔ میری زندگی کی خواہش یہ۔ نیکسٹ استاد صاحب انشال عادل صاحب ہیں اسلام آباد سے، کہتی ہیں آپ کو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا؟ اما بنعمت ربک فحدث کے تحت عرض کرتا ہوں، الحمدللہ ایک بار نہیں، ماشاء اللہ کئی بار مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اور ایک مرتبہ تو آپ نے مجھے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہم نے تم سے کچھ کام بھی لینا ہے۔ انشاءاللہ۔ نیکسٹ صاحب عمر ارشد صاحب ہیں جھنگ سے، کہتے ہیں آپ کو مناظروں والی وہ ٹھاٹ باٹ والی عزت و شہرت والی زندگی زیادہ پیاری لگتی تھی
یا اب یہ والی زندگی جس میں آپ پر اصلاح اور مصلح کا پہلو ہونا غالب ہے، ان دونوں میں سے کون سی زندگی زیادہ پسند ہے؟ دونوں زندگیاں پیاری ہیں، وہ اس وقت کی ضرورت تھی یا اس وقت کی ضرورت ہے؟ بے شک۔ بالکل۔ مریم خان صاحب ساہیوال سے کہتی ہیں زندگی میں سب سے بڑا پچھتاوا کیا ہے جو لگتا ہے کہ ایک کام کسی صورت نہیں کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیے، میں کوئی نبی تو نہیں کہ مجھ پر وحی آتی ہو اور وہی حفاظت کرتی ہو، میں انسان ہوں، بشر ہوں۔ کئی لوگ بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، تو کچھ مواقع ایسے ضرور آئے ہیں جن میں میں دھوکہ کھا گیا۔ وہ پچھتاوا ہے، کاش میں ان کے ہتھے نہ چڑھتا، ان سے دھوکہ نہ کھاتا۔ نیکسٹ صاحب جلیس عمر صاحب ہیں گجراوالا سے، کہتے ہیں سب سے زیادہ کیا چیز آپ کو ذاتی طور پہ پریشان کرتی؟ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ مزاج ایسا بن گیا ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہو۔ جہاں جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھے بس اسی کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ اگر وہ نعمت میں رکھے، سکھ میں رکھے تو اس کی عطا ہے، اور اگر کوئی چیز روک لے تو اس کی حکمت ہے۔ بے شک۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کے کاموں میں دخل دینے والے؟ ہاں، عرض ضرور کر سکتے ہیں کہ مالک ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں۔ ہاں، یہ ہے ضرور خواہش ہے کہ کاش ساری امت اکٹھی ہو۔ آمین۔ تو سب نیکسٹ سارا اسلم صاحبہ ہیں اس ملتان سے، کہتے ہیں زندگی خوشی اور غم کا مجموعہ ہے، آپ کی زندگی میں سب سے بڑی خوشی کون سی تھی اور غم کون سے؟ سب سے بڑی خوشی تو یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور جب میں نے ابا جی قبلہ کو یہ عرض کیا کہ ایسے ایسے مجھے خواب آیا ہے، تو ابا جی قبلہ رحمت اللہ علیہ نے مجھے فرمایا تمہیں بشارت ہو، یہ تمہارے جنتی ہونے کی ایک دلیل ہے۔ تو بڑی خوشی ہے مجھے اس کے مجھے سرکار کا دیدار نصیب ہوا۔ اور غم مجھے رہتا ہے کہ اللہ کرے اللہ کا کوئی بندہ کسی پر ظلم نہ کرے۔ جب میں کسی پر بھی، خواہ وہ کوئی کیوں نہ ہو، اس پر ظلم ہوتا دیکھتا ہوں یا سنتا ہوں تو پھر وہ دل کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ نیکسٹ صاحب صفدر انصاری صاحب ہیں کراچی سے، کہتے ہیں ایک بھرپور عروج دیکھا، پھر چند سال خاموش ہو گئے، پھر درس قرآن کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی عطا کی، کیسا محسوس کرتے ہیں؟ اچھا محسوس کرتا ہوں، اور اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو قدرت ہے جو جس سے جو چاہے کام لے لیتی ہے، میرا اس میں کیا کمال ہے۔ صاحب نیکسٹ عادل منیر صاحب ہیں انڈیا سے، کہتے ہیں بچپن میں شرارتی تھے آپ یا تب سے یہ متانت اور بزرگی غالب؟ نہیں، بزرگی تو خیر اس وقت نہیں تھی، متانت بھی شاید نہیں تھی، لیکن میں شرارتی نہیں تھا۔ ہاں، مجھے غصہ جلد آ جاتا تھا، یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اب وہ چیز بھی ختم ہو گئی۔ اگر بالفرض تھوڑی دیر کے لیے غصہ آتا ہے تو جلدی ختم بھی ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ صاحب ظہیر صاحب ہیں لاہور سے، کہتے ہیں بہترین دوست کون ہے؟ واسع صاحب فرماتے ہیں دوست وہ جو بس پاس بیٹھا ہو، کچھ نہ بولے تو دل میں خوشی ہو، ایسا دوست آپ کا کون ہے؟ سب سے بہترین دوست میرا قرآن کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ویسے انسانوں میں میری اہلیہ یہ میری بہترین دوست ہے، کیونکہ دوستوں سے باقی باتیں وہ میں نہیں کہہ سکتا جو اپنی اہلیہ سے کہہ لیتا ہوں، ان سے سن بھی لیتا ہوں، کہہ بھی لیتا ہوں۔ نیکسٹ صاحب طالب اتاری صاحب ہیں، ان کا بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے، کہتے ہیں آپ نے 2 شادیاں کی، کس بیوی سے زیادہ محبت ہے؟ ہاں، میں نے 2 شادیاں بیک وقت نہیں کی،
پہلی اہلیہ جو میرے بچوں کی ماں ہیں، ان کے انتقال کے بعد میں نے دوسرا نکاح کیا ہے، تو ان کی اپنی کوالٹیز تھیں، ان کی اپنی کوالٹیز ہیں۔ الحمدللہ میں ان کا بھی خیال رکھتا تھا، ان کا بھی خیال رکھتا ہوں۔ نیکسٹ استاد صاحب سعید طارق صاحب ہیں کراچی سے، کہتے ہیں علم دین کی طرف خود رغبت تھی یا مفتی امین صاحب رحمہ اللہ کا بیٹا ہونے کے سبب ذمہ داری آن پڑی؟ اصل میں ہمارا سارا گھرانہ علم دین کی طرف ہی مائل تھا، دین کی خدمت کر رہا تھا۔ میرے ددیال والے، ننیال والے سارے دین کے خادم تھے۔ میرے دادا جان رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا حکیم غلام محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کو لوگ میاں جی کہہ کے پکارا کرتے تھے، وہ بھی ایک مسجد کے امام تھے۔ یہ گاؤں ہے نوازش آباد، لاہور کے علاقہ میں، سکیم کے پاس، تو وہاں وہ تھے، وہیں ابا جان کی پیدائش ہوئی تھی، اور پھر ابا جان کی بلا شرک پچھڑی پڑتے رہے۔ والدہ ماجدہ بھی ایک دینی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہمارے نانا جان رحمت اللہ علیہ کا نام بھی تھا مولانا نصیر احمد رحمت اللہ علیہ، اور میرے تینوں ماموں بہت بڑے عالم دین تھے۔ چوتھے ماموں وہ اگرچہ علم دین اتنا پڑھ نہیں سکے، لیکن تھے وہ بھی امام مسجد۔ نیکسٹ استاد صاحب رشید انور صاحب ہیں ساہیوال سے، کہتے ہیں آپ کے والد آپ کو اپنا نائب بنا کر گئے تھے، کیا یہ سچ ہے؟ اس سے نیکسٹ وہ کہتے ہیں اگر ہاں تو آپ نے نیابت کیوں چھوڑی؟ کیا یہ گستاخی اور وصیت کی حکم عدولی نہیں ہے؟ میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ نے تحریراً مجھے یہ لکھ کر دیا ہوا ہے کہ میرے بعد مریدین اور متوسلین کی نگہداشت یہ سید اسد کے سپرد ہے، یہ انہوں نے لکھ کر دیا تھا۔ اور الحمدللہ جو بھی ابا جی کا مرید، ہمارا پیر بھائی میرے پاس اللہ کا نام سیکھنے کے لیے آتا ہے تو میں خدمت کرتا ہوں، میں نے نیابت نہیں چھوڑی، آج بھی میں انہی کا جانشین ہوں، انہی کا نائب ہوں۔ ہاں ایک بات ہے، مزار شریف پر جو آنے والے مہمان ہیں، میں چونکہ شیخ کالونی میں رہ کر ان آنے والے مہمانوں کی خدمت نہیں کر سکتا تھا، اور اگر وہاں جا کر خدمت کرتا تو پھر یہاں کی ذمہ داریاں پوری نہیں ہو سکتی تھی، تو میں نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت مولانا قاری محمد مسعود احمد صاحب حسان، ان کے سر پر دستار رکھ دی کہ یہ مہمانوں کی خدمت کیا کریں گے۔ جانشین میں ہوں، سجادہ نشین وہ ہیں۔ نیکسٹ صاحب اسد مختار صاحب ہیں کراچی سے، کہتے ہیں اپنے کس استاد سے بہت زیادہ محبت ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے والد ماجد رحمت اللہ علیہ، آپ نے ابتدائی کتابیں مجھے خود پڑھائی تھی، اور میری عبارت بھی انہوں نے چلوائی تھی۔ ہم پڑھتے تھے ان سے منیت المسلی، تو ہر بات پر پوچھا کرتے تھے یہ کیوں پڑھا ہے، رفع پڑھا ہے تو کیوں، نصب پڑھا ہے تو کیوں، جر پڑھا ہے تو کیوں، تو وہ انہوں نے عبارت کی طرف میری رہنمائی فرمائی۔ بطور والد بھی، بطور استاد بھی سب سے زیادہ محبت انہی سے۔ ان کے بعد میرے ماموں جان رحمت اللہ علیہ عاشق مدینہ حضرت مولانا حافظ محمد احسان الحق صاحب رحمت اللہ علیہ، اور الحمدللہ ان سے تو اتنی محبت تھی، میری ان سے فرینکنس بھی بہت ہو گئی تھی، ان سے وہ بڑے یاد آتے ہیں۔ ویسے الحمدللہ میں اپنے اساتذہ کا حیا ہی کرتا ہوں، ادب ہی کرتا ہوں، کبھی کسی استاد سے بدتمیزی نہیں کی۔ آج کل تو یہ رواج ہو گیا ہے نا کہ اساتذہ سے لوگ بدتمیزی کر لیتے ہیں، تو نہیں، الحمدللہ۔ صاحب نیکسٹ عدیل قریشی صاحب ہیں لاہور سے، بڑا انٹرسٹنگ سا کوشچن ہے ان کا، کہتے ہیں کیا آپ کو کبھی اپنے اساتذہ سے مار پڑی ہے؟ سب سے زیادہ کس استاد نے مارا؟ جس بیٹے نے سوال کیا اس کو بھی مار پڑتی رہی،
ہاں مجھے بیمار پڑی ہے، اسکول میں بیمار پڑتی تھی اور استاد محترم سے بیمار پڑتی تھی۔ سب سے زیادہ کس استاد نے مارا؟ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا مفتی محمد علیم الدین صاحب مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو دربار عالیہ جہلم شریف سلطانیہ، دربار عالیہ سلطانیہ جہلم شریف کے صاحبزادگان کے بھی استاد تھے۔ وہ ہمارے پاس محمد پورہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ وہ فارسی ان سے پڑھتا تھا، میں فارسی گرامر کی کتاب ہے کلید ترجمہ فارسی۔ ایک دن میں نے وہ سبق شاید پورا یاد نہیں کیا تھا یا تمرین لکھی نہیں تھی، تو اس پر انہوں نے مجھے کافی زیادہ چھڑیاں میرے ہاتھ پر ماری تھی۔ اور جب میں ان سے ملتا تھا نا، ان کے وصال سے پہلے، تو میں ان کو کہتا تھا استاد جی تو ہمیں مارے بہت ہے۔ پھر وہ ہنستے بھی تھے، مسکراتے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ ان کی یہ اساتذہ کی مار جو ہوتی نا، یہ بڑا کام کرتی ہے۔ جس نے استاد کی مار نہیں کھائی نا، وہ ایک تھپڑ ہی کیوں نہ ہو، جس کو کبھی مار نہیں پڑی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ابا جی قبلہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے درس نظامی، پورے درس نظامی میں صرف ایک مرتبہ استاد صاحب سے تھپڑ پڑا تھا۔ تو دیکھ لیجئے استاد کا تھپڑ بھی برکت والا ہوتا ہے۔ تو سب نیکسٹ اقرا نذیر صاحب ہیں کراچی سے، کہتی ہیں آپ اپنی کچھ ایک شرارت کا پورا واقعہ سنا دیں۔ بیٹے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں بچپن میں شرارتی نہیں تھا۔ نیکسٹ سب آسیہ فاروق صاحب میں اسلام آباد سے، کہتی ہیں بچپن میں گانے سنتے تھے، موسیقی کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے؟ ہمارے پاس تو بچپن میں ریڈیو ہی نہیں ہوتا تھا۔ ہاں بازار میں لوگوں نے ریڈیو رکھے ہوتے تھے، وہاں گانے لگا کرتے تھے، ہمارے گھر میں بھی آواز آتی تھی، تو وہ جو زبردستی آواز کانوں میں گھستی تھی وہ سنتا تھا میں۔ وہ ایک گانا تو مجھے ایک بول یاد ہے، ٹانگے والا خیر منگدا، ٹانگے والا لاہور دو ہوئے پاویں چنگدا، ٹانگے والا خیر، یہ اس طرح کی شعر یاد ہے۔ موسیقی کے حوالے سے میری کیا رائے ہے؟ میں مزامیر کو، یہ جو آلات سماع ہیں، ان کو اچھا نہیں سمجھتا، بلکہ ان کے ذریعے نعت بھی کو پڑھے تو میں روکتا تو نہیں ہوں، لیکن بیٹھتا بھی نہیں۔ نیکسٹ صاحب کاشف گجر صاحب گجرانوالا سے، کہتے ہیں مدینہ شریف پہلی حاضری کیسی تھی، کیفیت کیا تھی؟ یہ لفظوں میں تو بیان نہیں ہو سکتا۔ واہ۔ اور حاضری کا سبب جو بنا تھا وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ سن 82 میں نے حج کے لیے درخواست دی تھی۔ قرآن اندازی ہوتی تھی، قرے میں نام ہی نہیں نکلا۔ تو میری بڑی نیاز مندی تھی قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ سے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت میرا تو نام ہی قرے میں نہیں نکلا۔ تو وہ فرمانے لگے نام نہ آنے سے کیا ہوتا ہے، ادھر سے بلاوا آئے تو بندہ جاتا ہے، ادھر سے بلاوا آئے تو بلاوا نہ آئے تو بندہ نہیں جا سکتا۔ آپ پاسپورٹ بنوا لیجئے، ڈالرز لے لیجئے اور میرے پاس آ جائیے کراچی۔ اس وقت پہلے ڈالر لینے پڑتے تھے۔ میں نے پاسپورٹ بنوایا، $500 خریدے اور کراچی چلا گیا۔ پہلے تو آپ نے 15 دن تک مجھے اپنے پاس رکھا، ساتھ رکھا۔ وہ جلسوں میں آنا جانا، پہلے میری تقریر کرواتے تھے جلسوں میں اپنے سے پہلے۔ پھر انہوں نے سعودیہ کے قونصل خانے ٹیلی فون کیا۔ ان دنوں سعودیہ کے ساتھ ان کے معاملات بہت اچھے تھے۔ اللہ کرے اب بھی سعودیہ کے ساتھ معاملات اہل سنت کے اچھے ہو جائیں۔ ٹیلی فون کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل آ جائے، ٹھیک ہے آپ بھیج دیجیے۔ تو
تو میں قونصل خانے چلا گیا تو اندر سے ایک خاتون آئی. اس نے پوچھا حضرت رسول کا شیخ نورانی؟ میں کہ اے واہ. اس نے کہا ہاتھ الجواز. میں نے پاسپورٹ دے دیا. کہنے لگی بکرا انشاءاللہ. دوسرے دن گیا تو ویزا لگا ہوا تھا. پھر میرا دل کرتا تھا کہ میں اسی سفر میں بغداد شریف بھی جاؤں. تو میں نے عرض کیا کہ حضور میرا دل چاہتا ہے بغداد شریف جانے. ان کے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے ہم، ورلڈ اسلامک مشن کے دفتر کراچی میں بیٹھے ہوئے تھے. وہاں ان کے ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ ان کا رسالہ نکلتا تھا دی میسج. نوری صاحب پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا. کہیں گے حضرت وہ جنگ ہو رہی ہے تو جنگ کے دنوں میں وہ کہاں آپ کو ان کو ویزا دیں گے، آپ تکلیف نہ کیجیے. فرمایا نہیں یہ جب ہم جاتے ہیں تو بڑا پیار کرتے ہیں، تو کیا کہیں گے یہ کہ نورانی میاں نے ویزا بھی نہیں لگوا کر دیا. انہوں نے فٹ ٹیلی فون گھمایا اور عراقی قونصل خانے کو ٹیلی فون کر دیا. وہ میرے بارے میں فرمایا انہوں نے کہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، کیا ممکن ہے کہ اس کے لیے پاسپورٹ ویزا مل جائے؟ کہ جی کیوں نہیں، آپ فرماتے ہیں تو کیوں نہیں ملے گا ویزا. تو میں گیا تو اس نے بھی کہا کہ کل آ جائیے گا ویزا مل جائے گا. اور دوسرے دن ویزا عراق کا بھی مل گیا. جب ویزا لگ گیا تو پھر آپ فرمانے لگے کہ ذرا والد صاحب کی وجہ سے مشورہ کر لیجیے، جنگ ہو رہی ہے، حالات کچھ درست نہیں ہے. تو میں نے ان کے حکم کے مطابق ابا جی قبلہ کو ٹیلی فون کیا. جی اس طرح ویزا تو لگ گیا ہے لیکن حضرت یہ بھی فرما رہے ہیں، اب آپ کا کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے ان کی مرضی یہی لگتی ہے کہ اس سفر میں تم وہاں نہ جاؤ، جب اللہ کو منظور ہوگا تو پھر چلے جاؤ. تو میں پھر تقریباً 22 شعبان تھی یا 23 شعبان 82 میں تو میں مدینہ منورہ پہنچ گیا. تو شعبان پورا وہاں رہا. مجھے نصیحت ایک اور بھی انہوں نے فرمائی تھی کہ آپ نے سیدھا مدینہ شریف جانا ہے، اور جب پہلا عمرہ کرنا ہے تو مدینہ طیبہ سے ہی احرام باندھنا ہے اور پہلا عمرہ سرکار کی طرف سے کرنا ہے، پھر سرکار کی خدمت میں تحفہ پیش کرنا ہے، اس کے بعد اپنی طرف سے جتنے مرضی عمرے کر لی. تو انہی کی ہدایت کے مطابق میں نے الحمدللہ عمرہ کیا. 3 رمضان کو مجھے یاد ہے میں نے پہلا عمرہ کیا تھا، وہ پہلا سرکار کی طرف سے کیا تھا، باقی کے 3 عمرے پھر اسی سفر کے دوران میں نے ادھر حجامت کرواتا، ادھر دوسرے عمرے کے لیے شروع ہو جاتا ہے. تو پھر میں رمضان کے دوسرے عشرے میں آخر میں پھر میں آیا عمرے کے لیے. تو اس سفر کے دوران ٹوٹل 7 عمرے کی ہیں. پھر میں وہیں رہا. وہاں ہمارے ایک دوست تھے اصغر نظامی صاحب، وہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، پہلے تو میری کوئی ملاقات نہیں تھی، وہیں پر ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے میری رہائش کا انتظام کیا، میرے کھانے کا انتظام کیا، میرا بال ان کو دعائیں دیتا ہے. اور پھر ان کے ساتھ ہی مل کر میں نے حج بھی کیا تھا. تو سب نیکسٹ کوشچن محمد اقبال صاحب ہیں لاہور سے، کہتے ہیں اپنا نام بدلنے کا خیال کبھی آیا، کبھی سوچا کہ میرا نام کوئی اور ہوتا؟ نہیں الحمدللہ مجھے کبھی نام بدلنے کا خیال نہیں آیا. میرا نام حضور سیدی محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب نے رکھا تھا محمد سعید، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا تھا کہ صوفی صاحب وہ ابا جی قبلہ کو حضور محدث اعظم صوفی صاحب کہا کرتے تھے. صوفی صاحب انشاءاللہ آپ کا یہ بیٹا مناظر ہوگا. ماشاءاللہ. پھر بڑے ہو کر میں نے اپنا نام محمد سعید احمد لکھنا شروع کیا، پھر اس کے بعد اسد. اور پھر میں کیوں اپنا نام بدلنے کا سوچوں، میرے نام میں 4 دالیں ہیں اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی دال تو گل ہی جائے گی.
اور قرآن بھی کہتا ہے انہم شقی و سعید، کچھ لوگ شقی ہیں کچھ لوگ سعید ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، تو جو سعید ہوں گے نا، نیک نصیبے والے، وہ جنت میں جائیں. تو اسی سے امید لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انشاءاللہ جنت عطا فرمائے. نیکسٹ صاحب نازیہ جنید صاحب ہیں کراچی سے، کہتی ہیں خود کو ولایت کے کس درجہ پر سمجھتے ہیں؟ اللہ سے آپ کو کتنی محبت ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. اور خود نبی کریم علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سے محبت کرو، کیونکہ وہی تمہیں غذا دیتا ہے نا، وہی تمہیں کھلاتا پلاتا ہے. اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے. احبونی لحب اللہ، تو الحمدللہ اللہ سے پیار ہے، اللہ کی یاد میں دل دھڑکتا ہے، اللہ کا ذکر بھی کرتا رہتا ہوں الحمدللہ. نیکسٹ صاحب سلیم طارق صاحب ہیں کراچی سے، کہتے ہیں علماء کا مالی اعتبار سے خود مختار ہونا کتنا اہم ہے؟ اچھا، خود مختار تو مخلوق میں کوئی بھی نہیں ہے. بے شک. سوال یوں کرنا چاہیے کہ خوشحال ہونا کیسا ہے؟ تو علماء کو بہرحال اتنا خوشحال ضرور ہونا چاہیے کہ انہیں یہ فکر نہ ہو کہ میرے بیٹے کہاں سے کھائیں گے، لوگوں کی جیبوں کی طرف نہ دیکھتے ہوں. اللہ تعالیٰ ہر سچے عالم دین کو اتنا ضرور عطا فرمائے کہ وہ اپنے مقتدیوں، اپنی مساجد کی انتظامیہ کا محتاج نہ ہو. صاحب جمیل عالم صاحب ہیں کراچی سے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ سے ملیں ان سے پہلی بات کیا کہیں گے؟ میں تو یہی عرض کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری شفاعت فرمائیے گا. اسألک الشفاعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صاحب ملاحم شفیق صاحب ہیں لاہور سے، کہتے ہیں سعید اسد کی زندگی کا نچوڑ کیا ہے؟ زندگی ایک دھوکہ ہے. بس دیکھو بیٹے، آپ تشریف لائے، میں یہاں بیٹھا، آپ نے سوالات شروع کیے، یہ سب ماضی ہے نا، پاسٹ ہے، خواب ہے یہ تو، اور فیوچر جو ہے اس کا اعتبار کوئی نہیں. یہ لمحہ موجودہ جو ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. باقی جو ہوگا دیکھی جائے گی. اللہ اپنا فضل کرے، آپ اپنا حال درست کر لیں تو ماضی بھی ٹھیک ہوگا، مستقبل بھی ٹھیک ہوگا. بڑے آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں، لیو ان دا پریزنٹ مومنٹ. یہ سونم صاحب ہیں نیکسٹ استاد صاحب انڈیا سے، کہتے ہیں زندگی میں کبھی ڈپریشن ہوا؟ اگر ہاں تو نکلے کیسے؟ اگر نہیں تو بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ جو شدید ڈپریشن ہوتا ہے وہ تو الحمدللہ کبھی نہیں ہوا، لیکن بعض معاملات میں مجھ پر دباؤ آیا تو اس کا تو ایک ہی طریقہ ہے نا، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، یا اللہ میری مدد فرما. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو پھر میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا تھا اور سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ کیا تھا کہ اللہ نے آپ کو اپنے خزانوں کا مالک بنایا ہے، یا رسول اللہ مجھے بھی سکون کا خزانہ عطا فرمائی. نیکسٹ صاحب طاہر صاحب جھنگ سے، کہتے ہیں کس مناظرے میں آپ خود گھبرا گئے تھے جب اندر سے لگا ہو کہ میں شاید صحیح طرح دفاع نہ کر پاؤں؟ نہیں، الحمدللہ جن کے لیے میں مناظرہ کرتا تھا نا وہی میرے پشت پناہ تھے. سبحان اللہ. بے شک. اور جن کے وہ پشت پناہ ہو وہ کبھی مار نہیں کھاتے.
بہت بڑی بات ہے. نیکسٹ تو سب ذیشان عادل صاحب ہیں فیصلہ آباد سے، کہتے ہیں اللہ والوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ دنیا اکٹھی نہیں کرتے. آپ کے پاس دنیاوی مال کتنا ہے؟ گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ آپ کو سوال یہ کرنا چاہیے تھا کہ سب اللہ والوں کی ایک کچھ اللہ والوں کی ایک عادت ہوتی ہے، سب کی نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ بھی تو اللہ والے تھے، ان کے پاس اتنا مال تھا کہ مدینہ طیبہ میں جب قحط پڑا تھا تو آپ نے سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا. بڑی بات ہے. ہمارے ابا جان قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ لا طامع، فقیر کو طمع نہیں کرنا چاہیے، لا مانع، اور اگر کسی طرف سے کوئی ہدیہ نذرانہ آ جائے تو منع بھی نہیں کرنا چاہیے، ولا جامع، اور جمع بھی نہیں کرنا چاہیے. اور ہمارے ابا جی قبلہ نے ان تینوں پر بڑی سختی سے عمل کیا. میں نہیں شاہد ہوں کہ روز کا لاکھوں روپیہ نذرانہ آپ کو ملا کرتا تھا، لیکن شام سے پہلے پہلے وہ سارا کے سارا تقسیم ہو جاتا تھا، کچھ ادھر بھیجا کچھ ادھر بھیجا. مجھے بھی ملا کرتا تھا، مجھے بھی دیتے تھے. بلکہ ایک سال ایسا ہوا کہ میرے پاس قربانی کے پیسے نہیں تھے تو میں نے بکرا نہیں خریدا، وہ گائے میں حصہ ڈال دیا. ابا جی کو پتا چلا تو انہوں نے ایک بڑا شاندار پلا پلایا بکرا میرے لیے بھیج دیا کہ چلو بیٹے تم اس میں سے قربانی کرو. واقعی انہوں نے جمع نہیں کیا. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی وراثت میں سے جو میرے حصے مال آیا وہ ٹوٹل تھا تقریباً 40,300 روپیہ، اور وہ بھی اس لیے کہ اچانک آپ کو ہسپتال جانا پڑا اور جو نذرانہ وغیرہ آیا تھا وہ تقسیم نہیں کر سکے. بس یہی ہے. الحمدللہ وہ جو دو پہلی ہے نا آتے ہیں، لا طامع، طمع نہیں ہوتا، الحمدللہ کسی کی جیب کی طرف نظر نہیں ہوتی. بے شک. لا مانع، اور اگر کوئی نذرانہ دے تحفہ پیش کرے، الحمدللہ پیش ہوتے رہتے ہیں، تو میں منع بھی نہیں کرتا. یہی سمجھتا ہوں کہ یہ میرے اللہ کریم نے میرے لیے بھیجا ہے، وگرنہ کسی بندے میں کیا مجال ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو کوئی تحفہ بھی دے سکے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ تھوڑا بہت جمع رکھ لیتا ہوں مجھے تاکہ دل کو تسلی رہے. وہ بھی توکل کا وہ اعلیٰ ترین درجہ نصیب نہیں ہوا، وہ اس لیے رکھ لیتا ہوں کہ اچانک کوئی ایمرجنسی آ جائے، بیمار ہو جاؤں میں یا کوئی بچہ بیمار ہو جائے تو اس کے اخراجات کے لیے کہاں سے پیسے آئیں گے. الحمدللہ گزر بسر ہوتی ہے. نیکسٹ استاد صاحب مصباح اشرف صاحب ہیں راولپنڈی سے، ان کا کوشچن ہے جی کہ آپ کے ہوسٹ عاصم اکبر آپ کے شاگرد ہیں، مرید ہیں یا رشتہ دار ہیں، اور ان کے کپڑے درست کروا دیں کہ شرعی لباس پہن کر آپ کے سامنے بیٹھا گئے. یہ عاصم اکبر بڑا پیارا مرید ہے میرا، بڑی محبت کرتا ہے، اور آپ بھی ذرا اپنی اصلاح فرما لیں. شرعی لباس یہ نہیں کہ پتلون جو ہے کوئی غیر شرعی لباس ہے، نہیں. ہر وہ لباس جو بندے کے چھپے ہوئے اعضاء کو ڈھانپ لے، ظاہر نہ ہونے دے، وہ سب شرعی ہے. نیکسٹ استاد صاحب جاسم علیم صاحب ہیں کراچی سے، کہتے ہیں پاکستان میں بھی سفر کیا، دنیا میں بھی سفر کیا، پاکستان کا سب سے پسندیدہ شہر کون سا ہے اور دنیا کا پسندیدہ ملک کون سا؟ یہ تو اپنی اپنی طبیعت ہے، ہر کسی کو اپنا ہی شہر اچھا لگتا ہے. ویسے بھی فیصل آباد ایک خوبصورت شہر ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے. وہ ایک کہاوت بھی مشہور ہے نا، ساری دنیا سے بندے کو اپنا گھر اچھا لگتا ہے، اور اپنے گھر سے بھی اپنا کمرہ اچھا لگتا ہے، اور اپنے کمرے میں بھی وہ جگہ اچھی لگتی ہے جہاں پر آپ سوتے ہو، آپ کا بیڈ وہ اچھا لگتا ہے.
اور یہ کہنا کہ دنیا کا کون سا ملک آپ کو زیادہ پسند ہے، بھئی ایک مسلمان سے پوچھنے والی یہ بات تو ہے ہی نہیں۔ ہر مسلمان جو ہے اس کا دل جو ہے وہ حرمین شریفین کی طرف ہی جھکا رہے۔ ایسے عاشق رسول سے تو پوچھنے کی بات ہے ہی نہیں۔ نیکسٹ صاحب مختار احمد صاحب ہیں اٹک سے، کہتے ہیں ایک بیل جو 2020 میں عید قربان سے ٹھیک 10 دن پہلے پیدا ہوا، اس سے اس سال عید کے اوپر قربانی شرعی لحاظ سے ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، اگر اس بیل کے اندر کوئی اور عیب نہیں تو اس کی عمر 2 سال سے 10 دن زیادہ ہے، اور گائے بیل جو ہے ان کی عمر 2 سال ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ نام نہیں انہوں نے لکھا، کہتے ہیں جی امت جنگ جمل میں معاملہ میں بہت گمراہ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق غلط باتیں منسوب کی جاتی ہیں اور ان کو آج تک غلط القابات سے پکارا جاتا ہے، لا فرما دیں۔ ایک تو میرے بھائی جنگ جمل جو ہے یہ حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان نہیں ہوئی تھی، اس میں دوسرا فریق تھا ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، اور وہ بھی جنگ کے لیے نہیں گئی تھی، وہ تو اپنے بیٹوں میں صلح کرانے کے لیے گئی تھی۔ ساری امت ان کی بیٹے ہیں نا، اولاد ہے، تو وہ جو بلوائی تھے انہوں نے سازش کر کے دونوں گروپوں کے درمیان جنگ کروا دی۔ ہاں، جنگ صفین ہوئی تھی، حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان۔ اب اس معاملہ میں بھی ہم تو حضرت سیدنا علی مرتضی کے ساتھ ہیں کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور حضرت علی کا یہ ارشاد ہے قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، کیا بات، ہمارے مقتول بھی جنتی ہیں اور فریق مخالف کے مقتول بھی جنتی ہیں، اور جو لوگ حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں سے وہاں شہید ہوئے تھے حضرت سیدنا علی نے خود ان کا جنازہ پڑھایا تھا۔ آپ خود سوچئے، حضرت علی بھی سمجھتے تھے یہ کوئی ایمان اور کفر کی جنگ نہیں ہے، وہ تو ایک اجتہادی مسئلہ میں جنگ ہوئی تھی۔ حضرت امیر معاویہ کی سوچ اور تھی، حضرت علی مرتضی کی سوچ اور تھی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی مرتضی کی سوچ بالکل ٹھیک تھی، وہ حق پر تھے۔ حضرت امیر معاویہ تو حضرت سیدنا علی مرتضی یہ احق تھے، زیادہ حق پر تھے۔ پھر اس مسئلے میں حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، یہ دونوں شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ہم سے بہتر معاملات کو یہ سمجھتے تھے۔ ہم تو بہت بعد کی پیداوار ہیں، اور عینی گواہ اس جنگ کے یہ دونوں شہزادے ہیں۔ حضرت علی مرتضی کی شہادت کے 6 ماہ بعد دونوں بھائیوں نے مل کر اپنے نانا جان کی ساری امت کو اپنے چچا حضرت امیر معاویہ کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ اب خود سوچئے ہم کس طرح شہزادوں کو گناہگار کہہ سکتے ہیں، ہم کس طرح شہزادوں کو غلط کار کہہ سکتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی باپ کے دشمن سے صلح کر لی۔ بھئی ہم تو نوکر ہیں، ہم تو غلام ہیں، ہم تو کہہ سکتے ہمیں نہیں پتا آپ لڑے کیوں تھے، آپ نے صلح کیوں کی تھی، بس ہمیں تو اتنا پتا ہے جس سے آپ کی لڑائی ہماری بھی لڑائی، جس سے آپ کی صلح ہماری بھی صلح۔ اب جب حضرات حسنین کریمین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی، تو اس کے بعد کسی عاشق اہل بیت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ شہزادوں کی صلح کی مخالفت کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہیں۔ ایک بات کی طرف اور بھی توجہ رہنی چاہیے، دیکھیں حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں،
جو لوگ صحابہ پر تنقید کرتے رہتے ہیں نا سوشل میڈیا پر، وہ بھی ان کو صحابی مانتے ہیں، رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں۔ ان کا درجہ اور مرتبہ ہم سے تو زیادہ ہے، لیکن سیدنا علی کا درجہ اور مرتبہ حضرت امیر معاویہ سے بہت زیادہ۔ جی نیکسٹ صاحب کوشچن آیا جی، کہتے ہیں گزشتہ ویڈیو میں سعید صاحب نے ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نجدی اور دیگر القابات سے نوازا۔ میرا سوال یہ ہے کہ سعید صاحب نے مولانا الیاس گھمن صاحب کے ساتھ اتحاد کے لیے کوشش کی لیکن اتحاد نہیں ہو پایا، حالانکہ دیوبندی بریلوی اختلاف زیادہ سنگین ہے۔ سعید صاحب الیاس گھمن کے ساتھ تو اتحاد کرنا چاہتے ہیں لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ اتحاد کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ بے سیدھی سی بات ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب تو اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں، قبر کے اندر چلے گئے ہیں، گھمن صاحب زندہ ہیں۔ تو اگر ڈاکٹر صاحب بھی زندہ ہوتے تو میں ان کے ساتھ بھی ملتا، ان کو بھی اتحاد کی دعوت دیتا۔ ویسے کراچی ایئرپورٹ پر وہ ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی، وہ ویل چیئر پر تھے، تو غلطیاں تو ہوتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو اصل میں اس طرح سوچنا نہیں چاہیے کہ ہم کیوں اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ بندوں کو اپنے اعمال پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ کیا یہ جو مدینہ طیبہ کے منافقین تھے یہ نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے؟ اور وہ نمازیں بھی مسجد نبوی شریف میں پڑھا کرتے تھے، وہ نمازیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ تو ان کے بارے اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے۔ ہم یہی کہتے ہیں خدا کے لیے منافق نہ بنو۔ یہ اعمال جو ہیں کرنے تو ہیں لیکن ان کو اصل ایمان نہ سمجھ لینا۔ اصل سرکار کی محبت ہے، سرکار کی غلامی ہے۔ ہم تو سرکار اعلیٰ حضرت کا شعر بار بار سناتے ہیں، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ یہاں بندگی سے مراد غلامی ہے کہ اصل الاصول غلامی اس تاجور کی ہے۔ یہ سب سے اصل چیز کیا ہے؟ سرکار کی غلامی ہو۔ تو بندہ مومن تقریر کر رہا ہو، لکھ رہا ہو تو اس کے لفظ لفظ سے سرکار کی محبت کی خوشبو آنی چاہیے۔ یہ اعمال پر جو زور دیتے ہیں کہ نہیں عمل 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 اور عقیدے پر زور نہیں دیتے، تو یہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، وہ سن لیجئے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، اچانک ایک آدمی آیا جسے کہتے ہیں ذوالخیسرہ، بنو تمیم کا ایک آدمی تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اعدل، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف کیجئے۔ تو سرکار نے فرمایا تم پر افسوس، جب میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو بے شک میں ناکام ہو جاؤں گا، میں نامراد ہو جاؤں گا، میں عدل ہی کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑو، کیونکہ اس کے کچھ ایسے ساتھی ہیں کہ تم میں سے ہر شخص ان کی نمازوں کے مقابلہ میں اپنی نمازوں کو حقیر سمجھے گا، ان کے روزوں کے مقابلہ میں اپنے روزوں کو حقیر سمجھے گا، اور وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے
جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے، تیر شکار سے جب نکلتا ہے نا تو اگر تیر کے پھل کی طرف دیکھے گا تو اس پر کوئی خون وون نظر نہیں آئے گا، پھر اگر نیزے کے اوپر کی جگہ کو دیکھے گا تو وہاں بھی کچھ دکھائی نہیں دے گا، حالانکہ وہ گندگی اور خون سے گزرا ہے۔ ان کی علامت پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ علامات ان کی بیان فرمائی آگے۔ یہ بخاری شریف ہے، کتاب المناقب ہے، باب علامات النبوہ ہے، یہ حدیث کا نمبر ہے 3610۔ تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ روزوں پر مان نہ کرنا۔ وہ خارجی جو تھے ان کے روزے بھی بظاہر بہت اعلیٰ تھے، ان کی نمازیں بھی بظاہر بہت اعلیٰ تھی، لیکن چونکہ ان کے دل میں اللہ کے پیاروں کی محبت نہیں تھی اس لیے وہ ساری قبول نہیں، سب مردود ہو گئی۔ تو میں بھی لوگوں کو یہی پیغام دیتا رہتا ہوں کہ میرے بچوں، خدا کے لیے خیال کرنا، بارگاہ رسالت ایک ایسی بارگاہ ہے جہاں ذرہ بھی بے ادبی ہوئی نہیں اور ساری عمر کا سرمایہ گیا۔ نیکسٹ استاد صاحب کہتے ہیں جی، نام نے لکھا، کہتے ہیں آپ اکثر جمعہ میں مائی صاحبہ سے منسوب پنجابی میں کچھ اشعار پڑھا کرتے تھے، اگر مناسب سمجھیں تو وہ ترنم سے پڑھ دیں ذرا۔ اللہ اللہ کر دیں جیواں وچ اللہ مر جاواں، جان جان روح جسے وچ ہووے، تیرا ہی اسم پکاواں، اللہ 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 اللہ۔ نیکسٹ استاد صاحب، محمد عتیق الرحمان فارورڈ کہوٹہ آزاد کشمیر سے، میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا جو کسی امام کی تقلید کرتے ہیں وہ صحیح ہیں یا جو غیر مقلد ہیں وہ صحیح ہیں؟ تقلید امام کس ضمن میں آتی ہے، وجوب کے یا استحباب کے؟ اینڈ اگر مقلد جس امام کی تقلید کر رہا ہے اس کی کچھ باتیں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہیں، ان پر اگر کوئی تقلید امام کی وجہ سے عمل نہ کرے تو اس پر کون سا حکم لگے گا؟ پلیز رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں، یہ بندہ دیکھا جاتا ہے کہ بندہ ہے کیسا۔ اگر تو بالکل جاہل ہے، اسے قرآن پاک کا خود ترجمہ کرنا بھی نہیں آتا، حدیث شریف کا مطلب بھی عربی کی کتاب دیکھ کر اسے نہیں آتا، تو اس پر لازم ہے کہ وہ کسی کتاب و سنت کے ماہر یا اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والے علماء سے مسئلہ پوچھ کر اس پر عمل کرے۔ اسے ہم کہتے ہیں عامی۔ عام آدمی کے لیے تقلید جو ہے شرعاً ضروری ہے، واجب ہے، کیونکہ بغیر علماء کی رہنمائی کے، بغیر کسی ماہر کی رہنمائی کے وہ کتاب و سنت پر عمل نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں تقلید نام ہے کتاب و سنت پر عمل کرنا کسی ماہر کتاب و سنت کی رہنمائی میں، اس کا نام تقلید ہے۔ ہاں، جو بندہ عالم ہو اور اگر وہ مہارت کے درجے تک پہنچ گیا ہو، اجتہاد کے درجے تک پہنچ گیا ہو، تو اس کے لیے تقلید لازم نہیں ہے، وہ خود بھی مجتہد ہے، وہ خود مسئلے نکال سکتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں ذرا کم سطح کے عالم، بہت زیادہ ماہر نہیں ہوئے لیکن قرآن پاک کا ترجمہ خود کر سکتے ہیں، ان کو تفسیر معلوم ہے، حدیث شریف کا ترجمہ خود کر سکتے ہیں۔ بالفرض اگر ایسی کوئی مثال آ جائے کہ اپنا امام کچھ کہتا ہو اور اس کے پاس کوئی دلیل ہمیں نظر نہ آئے، عالم کو، میں عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، عالم کو امام کے قول کے حق میں کوئی دلیل نظر نہ آئے، تو پھر جس کے پاس تکڑی دلیل ہوگی ہم اس تکڑی دلیل کے پیچھے عمل کریں گے۔
بالکل صحیح. نیکسٹ صاحب محمد ابراہیم صاحب ہیں اسلام آباد سے، کہتے ہیں صلح کلیت کے بارے میں آپ کا کیا موقف؟ صلح کلیت کا معنی اگر یہ کیا جائے کہ سارے ٹھیک ہیں، سب کے ساتھ ہی بنا کے رکھنی ہے، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا. جو نبی کریم علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے وہ بھی ٹھیک ہیں، جو نبی تو مانتے ہیں لیکن آخری نہیں مانتے وہ بھی ٹھیک ہیں، جو کہتے ہیں صحابہ کافر ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، جو کہتے ہیں نہیں مولا علی سے تو بہت ساری غلطیاں ہوئیں، انہوں نے تو امت کے اندر فساد ڈالا، وہ بھی ٹھیک ہیں. اگر صلح کلیت کا یہ معنی ہے تو یہ مردود ہے. اگر صلح کلیت کا یہ معنی ہے کہ ہر ایک کو اصلاح کا پیغام دینا ہے، تو یہ تو بڑی جرت اور جوانمردی کی بات ہے کہ بندہ صرف اپنے خول میں بند نہیں رہتا بلکہ گھر گھر جا کر اگلوں کو اصلاح کا پیغام دیتا ہے. نیکسٹ صاحب کوشچن ہے، نام نے لکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں، یا جو لوگ حضور کو نور نہیں مانتے یا بشر نہیں مانتے ان کے بارے میں فتویٰ کیا ہے؟ تفصیل سے بیان فرما دیں. جو لوگ نبی کریم علیہ السلام کو بشر نہیں مانتے، ہم انہیں دو ٹوک کافر کہتے ہیں. اور جو لوگ نبی کریم علیہ السلام کو کسی اعتبار سے بھی نور نہیں مانتے ان کو بھی کافر کہتے ہیں. لیکن میرے علم میں ایسا فرقہ کوئی نہیں ہے جو نبی کریم علیہ السلام کو کسی بھی اعتبار سے نور نہ مانتا ہو. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں سرکار نور حسی نہیں تھے، نور ہدایت تھے، تو ایک اعتبار سے تو نور مانا نا، تو ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا. نیکسٹ اگر صاحب یہ تفصیل آپ نے دیکھنی ہے تو آپ سرچ کر لیں یوٹیوب پر مسئلہ نور پر میرے خطابات. انشاءاللہ جی ٹھیک ہے. نیکسٹ صاحب یہ علامہ ناظم صاحب ہیں کوئی مال فے کے حوالے سے کوشچن کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی کہ مال فے کے حوالے سے جو آیت ہے اس کے اندر فللہ ولی رسول ہی ولی ذی القربا، لام کو اگر لام تملیغ قرار دیا جائے تو کیا حرج آئے گا؟ حرج یہ لازم آئے گا کہ نبی کریم علیہ السلام نے کبھی تشریح نہیں فرمائی کہ اموال فے میں سے یہ فدق والا ٹکڑا جو ہے میرا ذاتی ملکیت ہے. یہ نبی کریم علیہ السلام نے کبھی تشریح نہیں فرمائی. ہاں سرکار اموال فے میں تصرف کرتے تھے، بانٹا کرتے تھے، اپنے گھروں کے بھی خرچے چلایا کرتے تھے، اہل بیت کے گھروں کے بھی خرچے چلایا کرتے تھے سرکار. لیکن یہ تصرف اسی طرح کا تھا جس طرح کے حکمران بیت المال کے اندر تصرف کرتے. وگرنہ آج اللہ تعالیٰ پاکستان کو اتنا طاقتور کر دے کہ ہندو مسلمانوں کے ہتھیاروں سے ڈر کر، ان کے دبدبہ سے ڈر کر کشمیر خالی کر دیں. کشمیر خالی کر دیں تو ہمارا جو پرائم منسٹر ہے وہ ایک اچھا سا باغ اپنے نام کر لے یا اپنی اولاد کے نام کر دے، سب لوگ کہیں گے اس نے بدماشی کی ہے، اس نے دیانت و امانت کا خون کیا ہے. تو بیٹے یہ بھی سوچو کہ نبی کریم علیہ السلام ان بدماش حکمرانوں کو کچھ سند جواز دینے کے لیے تشریف لائے تھے؟ نہیں. نبی کریم علیہ السلام کی تو وہ شان ہے کہ آپ اپنی امت کے غریبوں کو مقدم رکھا کرتے تھے. کہ آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی کہ جب مدینہ طیبہ کے مہاجرین و انصار میں، مجاہدین میں لونڈیوں اور غلام تقسیم ہو رہے تھے، سیدہ فاطمہ زہرا نے بھی چاہا تھا کہ مجھے بھی ایک لونڈی مل جائے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں لونڈی اور غلام سے بہتر چیز عطا کرتا ہوں. ہر نماز سے پہلے
اور سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اگر یہ پڑھ لیا کرو گے تو تیرے لیے لونڈی اور غلام سے بہتر ہے۔ جب تک میں اور مجاہدین کو دے نہیں لیتا میں تمہیں نہیں دی۔ سرکار کا مزاج تو یہ تھا۔ واہ، آج کے لیے ہماری طرف سے یہی کچھ، بہت سارے کوسچن جو ہیں وہ آج بھی رہ گئے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ٹرائی کریں گے کہ دوبارہ سے نیکسٹ کال کے لیے یا کسی اور دن کے لیے ٹائم لے کے تو اسی سیشن کا ایک کنٹینیو رکھ لیں گے، پارٹ 2 اس کا رکھ لیں گے۔ اگر نہ ہو سکا تو پھر کسی اور عید یا کسی اور سیشن کے اوپر انشاءاللہ ہم اسے کنٹینیو کریں گے۔ آج کے لیے ہماری طرف سے یہی